رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفة لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات محمد وعلى سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار ذات ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور خطبے کی شکل میں اپنے کاروان کے افراد اور حر کے لشکر کے افراد کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ کے اس حدیث کے ذریعے سے کربلا کی بنیادیں اور کربلا کی اصلی ترین وجہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے، اتنے عظیم انسانوں کی قربانی دینے کے لیے حسین ابن علی کے لیے نکلنا کیوں ضروری ہو گیا تھا. اس کی وجہ رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ جب بھی کسی ایسے ظالم حاکم کو دیکھا جائے کہ جو حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کے اصولوں، سنتوں، قانون کی مخالفت کر رہا ہو، اور لوگوں کے درمیان میں فسق و فجور و عدوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، تو وہاں پر لازم ہے کہ لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں. یہ کلمہ رسول اللہ کی حدیث سے میں نے نکالا ہے، ترجمہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں. یعنی اگر یہ منظر کوئی دیکھے تو لازم ہے، واجب ہے، سب سے بڑا واجب ہے، نماز روزے سے زیادہ بڑا واجب ہے، حج سے زیادہ بڑا واجب ہے. اگر حج سے زیادہ بڑا واجب نہ ہوتا تو حسین ابن علی حج کو چھوڑ کر یہ عمل انجام دینے کے لیے نہیں جاتے. حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ حج سے زیادہ لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، دین میں تبدیلی پیدا کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کی جائے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کی جائے. اور یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آواز بلند نہیں کی گئی، اب اس جملے سے آپ یہ سارا مطلب لے لیں گے جو بعد والا جملہ ہے، کہ اگر یہاں پر یہ آواز، اگر کوئی فسق و فجور کے ساتھ زندگی جی رہا ہے، علل اعلان فسق و فجور کر رہا ہے، کہ جیسا امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کی رات میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و
ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم و یزید قاتل نفس محترمہ یا محرمہ شارب الخمر معلن بالفسق جو علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو محترم جانوں کو قتل کرتا ہے، وہ یزید کی صفت بیان کی تھی، اور اپنی صفت یہ بیان کی تھی کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے، ہمارے ذریعے سے انجام تک پہنچانے والا ہے، یعنی پہنچانے والی ذات، آغاز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کیا ہے، ہمارے ذریعے سے انجام تک پہنچے گا۔ یہ دونوں صفتیں بیان کرنے کے بعد امام نے 26 رجب کو واضح کر دیا تھا کہ یزید جو ہے وہ معلن بالفسق ہے، یعنی علی الاعلان فسق کرتا ہے۔ دو چیزیں الگ ہوئی، ایک انسان فاسق ہو، توجہ کرے، ایک انسان فاسق ہو، گناہ کرتا ہو لیکن چھپ چھپ کے کرتا ہو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو، اور یہ کہ ہم کمزور ہیں، ہماری قوت عمل کمزور ہے، ہماری قوت ارادہ کمزور ہے، گناہ ہو جاتا ہے لیکن چھپ کے کرتے ہیں، علی الاعلان گناہ نہیں کرتے، تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ قابل معافی بھی ہے۔ اگر حق اللہ ہے تو اللہ معاف بھی کر دے، اگر وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو، استغفار کر لے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھپ کے کر رہا ہے، جانتا ہے کہ گناہ بری چیز ہے، گناہ کی برائی کے بارے میں خبر ہے اور اس کے اوپر شرمندہ بھی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان معلن بالفسق ہو، یعنی علی الاعلان گناہ کرے، تو علی الاعلان گناہ کا جرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قابل معافی بھی نہیں رہ جاتا اگر کوئی علی الاعلان، کیونکہ جب کوئی علی الاعلان گناہ کرنا شروع کرے یعنی اس کے مطلب گناہ کو رائج کر رہا ہے، گناہ کو پھیلا رہا ہے۔ ایک انسان خود گناہ کرے یعنی انسان یہ فاسد ہے، لیکن اگر ایک انسان گناہ پھیلانا شروع کر دے تو یہ مفسد ہے، یعنی زمانے کو خراب کر رہا ہے۔ فاسد اور مفسد میں فرق یہ ہے، فاسد جو خود خراب ہو گیا، مفسد یعنی جو دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ یزید فقط فاسد نہیں تھا، یزید مفسد فی الارض تھا، اللہ کی زمین پہ فساد پھیلا رہا تھا، گناہ عام کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلن بالفسق تھا۔ تو جو بھی انسان علی الاعلان گناہ کرنے لگے، اس کی کیٹیگری گناہوں کی پھر اوپر چلی جاتی ہے، یہ عام انسانوں میں نہیں رہ جاتا، یہ توجہ رہے، علی الاعلان گناہ کرے۔ کوئی بھی جرم اگر علی الاعلان کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی سنگینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا جرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان مثلا اب خود تنہا بیٹھے بیٹھے نہ دین کو مانے، نہ خدا کو مانے، نہ ایمان کو مانے، بہت ساری بنیادی چیزوں کو چھوڑ دے، یہ جانے اس کا کام جانے، اس کی دنیا جانے، اس کی آخرت جانے۔ لیکن اگر انسان اگر آ کر علی الاعلان آ کر توہین کرنے لگے اللہ کی، رسول اللہ کی، دین کی، جیسے یہ ملعون ابھی پہلے قرآن کی توہین کر رہا تھا، لوگ خاموش رہے، اب جرأت بڑھ گئی ہے، یہ خاموشی پہ جرأت بڑھتی ہے۔ ظالموں کی جرأت کب بڑھتی ہے؟ جب لوگ خاموش ہوں۔ اگر خاموش نہ ہوتے تو ان فاسقوں کی، ان مجرموں کی اتنی جرأت نہیں بڑھ رہی ہوتی۔ اب جرأت بڑھ گئی ہے، تو اب رسول اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے، اب اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے، پورے دین کی توہین کر رہا ہے، پورے اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جرم، اور وہ بھی علی الاعلان کر رہا ہے، وہ علی الاعلان کھل کر کوئی کام کرنا کہ جس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اس کے جرم کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کی حد ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ وہ جرم ہے آپ نے، تو یہاں پر رسول اللہ فرما رہے، یہ بات یاد رکھیے گا، شاید مجھے بعد میں ایک اشارہ اور کرنا پڑے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا۔ تو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اگر اللہ کے بندوں کے درمیان میں لوگ آ کر اسم و عدوان کر رہے ہوں، فسق و فجور کر رہے ہوں، عداوتیں کر رہے ہوں، اگر اللہ کے بندوں کے درمیان میں، تو یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے لازم تھا بولنا۔ اگر کوئی نہیں بولا تو اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ سمجھتا ہو، نبیوں کی اولاد سمجھتا ہو، سادات سمجھتا ہو، مومن سمجھتا ہو، کچھ بھی سمجھتا ہو، اگر وہ نہیں بولا ظلم کے خلاف تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام وہی کرے گا جو ظالم حاکم کا کرے گا۔ یہ ہے حدیث، یہ 5ویں دن آج ترجمہ ہو رہی ہے،
یہ حدیث کہ انجام وہی ہو جائے گا، انجام ایک جیسا ہوگا۔ ممکن آپ کے ذہنوں میں بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہو پہلے دن سے حدیث سن کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا مجرم، اس طرح فسق و فجور کر رہا ہو، ایک انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، کچھ برا نہیں کر رہا ہے، لیکن انجام ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا سوال ذہن میں۔ کل ایک مطلب عرض کیا تھا اور ہمارے برادر نے آ کر پوری ہماری مجلس کو ایک شعر میں بتا دیا۔ یہ شعر کا ہنر ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر کشتی اہل بیت پہ سوار نہیں ہوئے تو اللہ نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی، ہلاکت لازمی ہو جائے گی۔ وہاں پہ ایک مثال جو دی تھی وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہاں پہ کیا کہا تھا، اگر کوئی انسان کشتی کو جلانا چاہے اور سوار نہ ہو، اور کوئی انسان کشتی کی تعریف کرے اور سوار نہ ہو، انجام دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجام سے، اس برے انجام سے بچنے کے لیے لازم تھا سوار ہونا، اور سوار تو دونوں نہیں ہوئے۔ وہ جو کشتی کو جلا رہا تھا، وہ جو کشتی پہ پتھر مار رہا تھا، وہ جو کشتی پہ تیر و تلوار مار رہا تھا، وہ بھی سوار نہیں ہوا۔ وہ جو کشتی کے رات رات بھر قصیدے پڑھ رہا تھا، وہ بھی سوار نہیں ہوا۔ تو جب سوار نہیں ہوا اور پانی بڑھ رہا ہے تو ڈوبنا تو ہے، ہلاکت تو ہے۔ اور وہ آپ چاہیں تو مشاہدہ بھی کر لیں، ہم کشتی پہ سوار نہیں ہیں تو ہماری حالت دوسری قوموں سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ ڈوبنے کے مشاہدہ یہی ہے نا، ڈوب رہے ہیں۔ آج جو طوفان، آج جو گمراہیوں کا طوفان ابھرا ہوا ہے نوح کے طوفان سے زیادہ، چونکہ نوح کا طوفان جو ایک حد تک تھا، جہاں تک پہاڑ تھے، جہاں تک درخت تھے وہیں تک تھا، لیکن ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فضاؤں کے ذریعے سے یہ طوفان اور اوپر چلا گیا ہے۔ پتہ ہے نا، اس کی وسعتیں اور زیادہ ہیں۔ نوح کے طوفان جہاں انسان بستے تھے وہیں پہ آیا، چونکہ اس زمانے میں پوری دنیا میں تو انسان نہیں رہتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی کہ پوری دنیا میں ہر جگہ انسان رہ رہے ہوں آج کے طریقے سے۔ نوح کے زمانے میں 2-4-10 ہزار لوگ رہے ہوں گے، آبادی پاپولیشن ہی اتنی رہی ہوگی، بہت زیادہ پاپولیشن تھوڑی نہیں تھی۔ وہ کسی ایک زمین پہ رہتے تھے، وہ خوب پورا کا پورا ڈوب گیا، لیکن پوری زمین نہیں ڈوب گئی تھی۔ لیکن ابھی پوری زمین کو گمراہیوں کے طوفان سے غرق کر دیا گیا ہے۔ آپ کعبے کے اندر بھی جا کر موبائل اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں تو ہر طرح کے گناہ وہاں آ جائیں گے۔ اب یہ بچے اچھی طرح سمجھتے ہیں، جوان لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، شاید بزرگ لوگ جو ہے اس کا تجربہ نہیں کر رہے ہوں، اور نہ کریں تو اچھا ہی ہے۔ یعنی ابھی اتنے گناہ فضاؤں میں بھر دیے گئے ہیں، یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنے گناہ فضاؤں میں بھر دیے گئے ہیں کہ آپ حرم الہی کے اندر بھی جا کے بیٹھیں تو ہر طرح کے گناہ وہاں آنے کے لیے تیار، بدترین سے بدترین گناہ۔ تو یہ طوفان ہے کہ نہیں ہے؟ طوفان کے لیے لازم ہے کوئی پانی ہی ہو۔ پانی تو بہرحال پھر بھی رحمت خدا ہے، پانی زیادہ برس جائے گا، وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے کپڑے نہیں سوکھیں گے، کچھ لوگوں کی فصل خراب ہو جائے گی، کچھ لوگوں کے گھروں خراب ہو جائیں گے، لیکن پانی تو اللہ کی رحمت ہے، وہ زمین میں جا کے رحمت بن کے ٹھہر جائے گا۔ لیکن ابھی جو گمراہیوں کا طوفان پھیلا ہوا ہے فضاؤں میں، وہ فقط پانی جیسا نہیں ہے کہ غرق کر کے ختم کر دے، وہ انسان کو مردہ میت بنا کے چلتا ہوا دکھائے گا۔ چل رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، لیکن روح مر چکی ہوگی، ایمان مر چکا ہوگا، دین مر چکا ہوگا، ادب مر چکا ہوگا، شرافت مر چکی ہوگی، عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ آج کی گمراہی ایسی ہے۔ تو یہ آج کی گمراہی کچھ طوفان نوح سے کم نہیں ہے۔ اگر سمجھ سکے انسان، اس سے کہیں زیادہ آج کی گمراہی ہے۔ تو اس گمراہی کے سیلاب میں کیسے بچے گا انسان؟ اس گمراہی کے سیلاب میں بچنے کے لیے لازم ہے کہ کشتی نجات پہ سوار ہو۔ کشتی نجات کے فقط قصیدے کافی نہیں ہے، سوار ہونا لازم ہے۔ یہ بات تھی نا، یہ اس لیے پھر میں نے دہرا دیا تھا کہ آج والی بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ رسول اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جو فرعون ہو، وہ جو مثلا یزید ہو، وہ جو آج کے یزید ہوں، جو بدترین ظالم ہوں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا، اور جو اس کے ظلم پہ خاموش بیٹھے رہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا۔ انجام کیسے ایک جیسا ہوگا؟ وہ لوگ تو حج کر رہے تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آئے، وہ لوگ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ تو کوفے میں چھپتے پھر رہے تھے، تو ان کا انجام ظالموں کا انجام کیسے ہوگا؟ اور یہ مسئلہ بالکل یقینی ہے، میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا، شیعہ سنی ہر جگہ یہ روایتیں موجود ہیں، معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا،
اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کو اسی انجام تک پہنچائے، اسی ٹھکانے تک پہنچائے، اسی مدخل میں لے جا کے داخل کر دے جہاں پہ اس ظالم کو داخل کرے گا۔ اللہ کو یہ حق حاصل ہے۔ حسین ابن علی کیوں نہ نکلے ہیں؟ اگر حسین ابن علی نہ نکلتے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانیت کا انجام یزید کا ہو کے رہ جاتا۔ یہ تھوڑا سوچنے والا مسئلہ۔ اگر حسین ابن علی نے ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کا سلیقہ نہ سکھایا ہوتا تو قیامت تک یزید تو دو چار ہوتے، لیکن اپنے سکوت کی بنیاد پر لوگ یزید بنتے چلے جاتے، انجام کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے نہیں، عمل کے لحاظ سے یزید نہیں ہے، انجام کے لحاظ سے۔ ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیسے بھلا ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مسجد میں صبح شام نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان دلی میں بیٹھا مسلسل ظلم کر رہا ہے، لیکن دونوں کو انجام ایک جیسا کر دے اللہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مثال ہے، ہمارے بزرگوں کی مثال ہے، یہ مثال اور بھی جگہوں پہ میں دے چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی جلدی دے کے، کل کی مجلس تھوڑا لمبی ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتا کہ مجلس لمبی ہونے پائے، کسی جلدی سے انشاءاللہ مسائل تک آ جائیں، مثال اس کو غور سے سمجھیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ خاموش تماشائی اتنا ہی ظالم ہے جتنا اصل ظلم کرنے والا ظالم ہے، انجام کے لحاظ سے۔ کیسے ہے؟ آپ میں سے کافی لوگ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جوان لوگ ابھی دھیرے دھیرے آتے ہیں، ان کو فرصت تھوڑا کم ہے نا، تو لیکن مثال جو ہے ابھی سے سنیں۔ آپ بزرگوں نے تقریباً سبھی لوگوں نے چکی دیکھی ہوگی، پہلے زمانے میں چکی ہوتی تھی، ہمارے زمانے تک بھی تھی، لیکن ابھی شاید گھروں میں چکیاں نہیں رہ گئی، ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ چکی میں دو پارٹ ہوا کرتے ہیں، چکی ہمیشہ دو پارٹ کی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کی چکی ہو، چاہے وہ بڑی چکی جو ہوتی ہے، جو ابھی آٹا تو ابھی بھی پیستا ہے نا، اب وہ کمپنیاں پیستی ہیں، بڑی بڑی چکیوں میں پیستی ہیں، پہلے ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ چلاتی تھی چکی۔ اب جناب زہرا کی چکی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے نا، کہ فرشتے بھی کبھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرتے تھے اور چکی چلانا شروع کر دیتے تھے۔ تو چکی میں دو پارٹ ہوا کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پارٹ جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، فکس کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا پارٹ وہ اوپر والا چل رہا ہوتا ہے، دونوں پارٹ نہیں چلتا، ہاں دونوں پارٹ چلے گا تو قطب ہی کو توڑ دے گا، پھر چکی نہیں چل پائے گی، پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک پارٹ، اب جو گھروں میں چکیاں ہوا کرتی تھیں اس کو مٹی سے اور ساری چیز سے بالکل اس کو اچھے طریقے سے فکس کر دیتے تھے تاکہ ذرا بھی ہلنے نہ پائے، چونکہ اگر ہلے گی تو اوپر والے پارٹ چلنے میں تھوڑا سا زحمت ہوگی، اسے ہلنا نہیں چاہیے۔ نیچے والا جتنا فکس پارٹ ہوگا، پارٹ سمجھ رہے ہیں سمجھنا، چکی کا پارٹ، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، مجھے نکال کے دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ میں سوشل میڈیا پہ جاؤں چکی نکال کے دکھاؤں آپ لوگوں کو، ہے نا، سب کو آتا ہے۔ تو چکی میں نیچے والے پارٹ کو بالکل فکس کر دیتے ہیں اور اوپر والے پارٹ کو چلایا جاتا ہے، یا ہاتھ سے یا مشین سے، بڑی چکی رہے تو بڑی مشینوں سے چلایا جاتا ہے، اور یہ اس کا کام یہ کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ڈالا جائے اس کو پیستی چلی جائے۔ اب یہ چکی جو پتھر کی ہوتی ہے وہ چکی تو آٹا پیستی ہے، یعنی گیہوں پیستی ہے، جو پیستی ہے، پیس کے یہ نکالتی ہے، لیکن جو ظلم کی چکی ہوتی ہے وہ کیا پیستی ہے؟ ظلم کی چکی گیہوں نہیں پیستی، ظلم کی چکی انسانوں کو پیستی ہے، انسانوں کو پامال کرتی ہے۔ جتنا عادل انسان ہے، جتنا حق پرست انسان ہے، ظلم کی چکی اس پر چلتی ہے۔ ظلم کی چکی بیوقوفوں پہ نہیں چلتی ہے، ظلم کی چکی گنہگاروں پہ نہیں چلتی ہے، ظلم کی چکی حکومت کی چاپلوسی کرنے والوں پر نہیں چلتی، ظلم کی چکی اہل حکومت کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرنے والوں پر نہیں چلتی، ظلم کی چکی اس پہ چلتی جو ظلم کے خلاف بولے۔ تو سن 61 ہجری میں ظلم کی چکی کس پہ چلے گی؟ سن 61 ہجری میں ظلم کی چکی جو ہے عبداللہ ابن عباس پہ نہیں چلی، عبداللہ ابن عمر پہ نہیں چلی، حتیٰ عبداللہ ابن زبیر پر بھی نہیں چلی، عبداللہ ابن زبیر پر بھی نہیں چلی، عبداللہ ابن جعفر بھی نہیں چلی، جبکہ عبداللہ ابن جعفر بہت ہی عظیم شخصیت، واقعاً بہت ہی عظیم شخصیت، لیکن ان پر نہیں چلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز میں اتنا زور نہیں تھا جتنا ظلم کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ مخالف وہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی مخالف تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی مخالف تھے،
عبداللہ ابن عمر، میں 4 عبداللہ بتا رہا ہوں ورنہ نام اور بہت سارے ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی مخالف تھے، ہے نا، اور عبداللہ ابن جعفر بھی مخالف، سب مخالف تھے، لیکن ان کی آواز اتنی مضبوط نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو، چکی کی انرجی خرچ نہ کرو. پھر کس پہ چلے گی یہ چکی اس پہ چلے گی جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے گا. جو حسین ابن علی کی ظلم کے خلاف جو آواز ہے وہ شدید ہے. حسین ابن علی ہلکی آواز نہیں اٹھائیں گے. جب ظلم بڑا ہے تو آواز ہلکی نہیں اٹھنی چاہیے. یوں نہیں کہ ظلم تو بڑا ہو رہا ہو، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے سامنے کہہ دوں کہ ہاں بڑے ظالم لوگ ہیں یہ تو کوئی ہنر نہیں ہوا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنر نہیں ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہوں کہ ہاں یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، حکومت ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، یہ ظالم وہ ظالم. نہ، جیسا ظلم ویسے ہی ظلم کے خلاف آواز. اب سوال یہ ہے، وہ جو مسئلہ آپ کے ذہن میں تھا کہ جب ظلم کی چکی چلتی ہے تو یہ چکی بھی اسی پتھر کی چکی ہی کی طرح سے ہوتی ہے. پتھر کی چکی میں جس طرح ایک پارٹ خاموش رہتا ہے ٹھہرا ہوا اور ایک اوپر والا پارٹ چل رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ظلم کی چکی میں بھی ایک اوپر والا پارٹ چل رہا ہوتا ہے، نیچے والا پارٹ خاموش رہتا ہے. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. کیسے واضح نہیں ہوئی؟ مدینے کے لوگ حسین ابن علی کے خلاف نہیں اٹھے تھے، مکے کے لوگ امام حسین کے خلاف نہیں اٹھے تھے، کوفے کے لوگ بہت سارے لوگ امام کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن خاموش رہنا چاہتے تھے. تو یہ جو ظلم کی چکی چلی جس میں فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا اور فرزند رسول سے لے کے 6 مہینے کے بچوں تک قتل کر دیا گیا، جس میں بیویوں پر رحم نہیں کیا گیا، جس میں رسول اللہ کی نواسیوں کو بازاروں تک لایا گیا، جب یہ ظلم کی چکی چل رہی تھی تو اس کا مجرم فقط یزید کی حکومت نہیں تھی بلکہ وہ خاموش لوگ بھی تھے جو مدینے میں، کوفے میں اور مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ چکی کا خاموش حصہ تھا. بچے یہ سمجھتے ہیں جیسے چکی چل رہی ہو. ابھی آپ تو بچے دیکھتے ہی نہیں، یہ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے تو بچپن میں ہم لوگ سمجھتے تھے یہ اوپر والی جو چکی چل رہی ہے یہی پیس رہی ہے. آٹا کون سی چکی پیس رہی ہے؟ اوپر والا پارٹ یہ چل رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، اور نیچے والا پارٹ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. لیکن خدا کی قسم اس آٹے کے پیسنے میں جتنا رول اوپر والے پارٹ کا ہے اتنا ہی نیچے خاموش پارٹ کا بھی ہے. ذرا بھی فرق نہیں ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے. توجہ کریں گے، یہ اہم مسئلہ ہے. اوپر والی جو پارٹ چل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، جتنا رول وہ ادا کر رہا ہے اس گیہوں کے پیسنے میں اور ایک گیہوں کو آٹے میں تبدیل کر دے رہا ہے، بالکل اتنا ہی رول یہ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن خاموشی سے ادا کر رہا ہے، سکوت کے ساتھ ادا کر رہا ہے. کچھ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ تو جناب زینب کا کردار ہے. اگر جناب زینب کا کردار نہ ہوتا تو کوفے کے لوگ آج بھی ہمارے درمیان میں محترم بنے رہتے ہیں کہ ہم تو خاموش تھے. جناب زینب نے جا کے وہ پردہ ہٹایا کہ تم خاموش رہ کے کتنے بڑے ظالم ہو کہ اگر تم آج رو رہے ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا. وہ بے شرم لوگ رونے بھی لگے. جب قافلے اہل حرم پہنچا تو یہ بے حیا لوگ، میں اس طرح کے جملے میں ممبر پہ استعمال نہیں کرتا لیکن یہاں پہ ہے، استعمال کرنے کا حق ہے، کہ یہ بے شرم اور بے حیا لوگ کاروان اہل حرم کو دیکھ کے رونے لگے. تو جناب زینب نے وہیں سے بلند آواز میں کہا کہ تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ تو وہ تلوار لے کے تو سب نہیں آئے تھے، تو رو رہے تھے. کہ نہیں، تمہارے سکوت نے، تمہاری خاموشی نے میرے بھائی کو قتل ہونے دیا. اگر تم خاموش نہ بیٹھتے تو یزید کی حکومت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیتے. اگر اس وقت کا عالم اسلام، مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ اور عالم اسلام خاموش نہ رہتا تو یزید کے لشکر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیتا. تو اگر حسین ابن علی قتل ہوئے ہیں تو صرف یزید کے لشکر کو نہیں دیکھیں، وہ خاموش مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کو دیکھے جو حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، جو کہ وہ بھی چکی کا ایک پارٹ تھے. اب پتہ نہیں بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی، کہ اگر اب دین پر کوئی ظلم ہو، دین کو تبدیل کیا جائے، دین میں حرام و حلال لایا جائے،
حرام کو حلال کیا جائے، حلال کو حرام کیا جائے، اور لوگ کہے کہ مولوی کے حق ہے، مولوی بولے ہمیں کیا کرنا ہے، اور مولوی بولے تو وہ حلال و حرام کرنے والے مولوی کو 4 الزام لگا کے باہر بھی نکال دیں، اور باقی سب لوگ خاموش کے خاموشی بیٹھے رہ جائیں۔ تو یہ دین جو پامال ہوا ہے، اس پامالی میں وہ چند ظالموں کا صرف ہاتھ نہیں ہے، خاموش لوگوں کا بھی ہاتھ، جو خاموش رہ گئے، سب کچھ دیکھتے رہے، خاموش رہ گئے، سارا منظر دیکھتے رہے، مومن جوانوں کو اخباری اور ملنگی اور نصیری بنتے دیکھتے رہے، خاموش رہ گئے، ہاں خاموش رہ گئے۔ تو یہ یعنی آواز نہیں اٹھائی، مستحلا لحرم اللہ، حرام حلال ہوتا گیا، لوگ خاموش رہے، آواز نہیں اٹھائی، اور آواز اٹھی تو اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں میں جرات نہیں ہوتی خود آواز اٹھائیں، اتنی جرات بعض لوگوں میں نہیں ہوتی خود آواز اٹھائیں، خود آواز بن کے آئیں، خود آواز بن جائیں، تو کم سے کم جب آواز اٹھے تو اس کا ساتھ تو دے، وہاں تو خاموشی نہ اختیار کر لے۔ اگر مدینہ کے لوگوں میں اتنی جرات نہیں تھی کہ یزید اور اس کے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے تو حسین ابن علی کا ساتھ تو دیتے۔ اب میں تاریخ کا ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید پتہ نہیں آپ کو معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہدائے کربلا کی پوری فہرست میں وہی بنی ہاشم کے چند افراد کو اگر نکال لیں تو پورے مدینے سے ایک بھی انسان نہیں، ایک بھی نہیں۔ کون سا مدینہ؟ جہاں سے پورا اسلام پھیلا ہے، رسول اللہ کا مدینہ۔ سر مدینہ کا نام مدینہ ہی نہیں تھا، مدینہ کا نام یثرب تھا، بعد میں اس کو رسول اللہ جب آئے تو اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا۔ مدینۃ الرسول رسول اللہ کا شہر، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، عربی میں مدینہ یعنی شہر، مدینۃ الرسول یعنی شہر رسول، رسول اللہ کی سٹی۔ تو یہ مدینہ جس سے پورا دین پھیلا تھا، جس نے ایک زمانے میں اتنا عظیم رول عطا کیا تھا، جس نے قربانیاں دی تھیں، جس نے آنے والے مہمانوں کو اپنا گھر دے دیا تھا، اپنا کھانا دے دیا تھا، اپنی غذا دے دی تھی، انصار نے عظیم کردار ادا کیا تھا، مہاجرین آئے تو انہوں نے قربانی دی تھی، قرآن نے آ کے ان کی تعریف کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود مشکل میں تھے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کیا، خود کم کھایا دوسروں کو کھلا دیا، اپنے گھر کا آدھا حصہ کیا کہ آدھے میں تم رہو آدھے میں ہم رہتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں جو مدینہ دے چکا تھا، لیکن باطل حکومت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اتنے عظیم الشان مدینے میں اتنا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اگر حکومت باطل ہو جائے تو یہ حکومتوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ آپ یوں نہ کہیں کہ حکومت ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمارے دین کو کیا لینا دینا، نہیں، حکومت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ممکن ہی آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا کہ 6-7 سالوں میں ہمارے ملک میں حکومت کا کیا اثر ہو گیا، نہیں دیکھا؟ حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ پہلے پورا ایران اہل سنت تھا، حاکم شیعہ ہو گیا، پورا ایران ابھی شیعہ ہے۔ اور پہلے پورا مصر تقریباً شیعہ تھا، شیعہ حکومت تھی، اور حاکم جو بدل گیا پورا مصر کیا ہو گیا ابھی تقریباً اکثر اہل سنت۔ یہ اثر ہوتا ہے۔ البتہ ہم اہل سنت اور شیعہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ اس میں جدائی نہیں ڈالنا چاہتے، یہ سب ایک ہی ہے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں، لیکن ظاہری طور بتا رہے ہیں کہ اتنا فرق ہو جاتا ہے، حکومتوں کے تبدیل ہونے سے اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ خوب رسول اللہ کے بعد جب حکومتیں بدلنا شروع ہوئیں اور بدلتے بدلتے بنی امیہ تک پہنچ گئیں اور حاکم شام تک پہنچ گئیں اور پھر یزید تک پہنچ گئیں، تو ان حکومتوں کے تبدیل ہونے سے وہ مدینہ جس نے اتنی قربانی دی تھی، بچوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی، باپ کی، جس نے اتنی قربانی دی تھی، اس پورے مدینے سے ایک انسان بھی حسین ابن علی کے ساتھ نہیں گیا۔ جب سکوت طاری ہو جاتا ہے تو اس قدر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک اثر، ایک لمبا سفر ہوتا ہے۔ اگر لگے کہ ہمارے درمیان میں غلط چیزیں آ رہی ہوں اور لوگ خاموش بیٹھے ہو تو یہ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، اور جلدی اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو جلدی توڑا نہیں گیا تو یہ اگر لمبا سکوت ہو جائے گا تو بعد میں اس کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور مکہ رسول اللہ کا شہر ہے، مکہ میں رسول اللہ پیدا ہوئے، مکہ میں رسول اللہ نے 53 سال زندگی گزاری، اپنی 63 سالہ زندگی میں سے 53 سال زندگی رسول اللہ نے مکے میں گزاری۔ مکہ ابراہیم کا شہر، مکہ اسماعیل کا شہر، مکہ ہاجرہ کا شہر، مکہ توحید کا شہر،
مکہ کعبے کا شہر، مکہ مسجد الحرام کا شہر، مکہ وہ شہر جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی، جہاں سے زمین کا فرش بچھایا گیا، جو قیامت تک اللہ کے گھر کا زمان و مکان بنا رہے گا۔ اس شہر سے بھی حج ہوتا رہا، عبادتیں ہوتی رہیں، لیکن پورے مکے سے بھی ایک انسان کربلا کے شہداء کی فہرست میں نہیں، ایک بھی نہیں۔ یہ یوں ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں خطابت میں، یہ تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں، کہ نہ پورے مدینے سے کوئی ایک ہے، نہ پورے مکے سے کوئی ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ یوں نہیں تھا کہ وہ لوگ سب بیکار ہو گئے تھے، ان کے پاس دین نہیں رہ گیا تھا، دین تھا، لیکن سکوت کا دین، ظلم کے مقابلے میں آواز نہ اٹھانے والا دین، حلال و حرام ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے والا دین۔ جب یہ دین ہو گیا تو پورا مکہ محروم ہو گیا اور پورا مدینہ محروم ہو گیا، کوئی بھی حسینیت کی صف میں داخل نہ ہو پایا۔ اگرچہ حسین ابن علی نکلے تو مدینے سے نکلے، اور نکلے پھر دوبارہ تو مکے سے نکلے۔ بصرہ سے پوری فوج تیار ہو گئی، آپ توجہ کریں، بصرہ بھی حسین ابن علی نے خط لکھا، منذر ابن جارود کو اور بھی کئی لوگوں کو خط لکھا۔ بصرہ میں ان لوگوں نے جا کے اعلان کیا، بڑے بڑے سپہ سالاروں کو اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ حسین ابن علی نے مدد چاہیے، اور ہماری جانوں کی کیا حیثیت اگر حسین ابن علی مدد چاہے اور ہم نہ جائیں۔ تو سب قبیلوں کے سردار تیار ہوئے، پورا لشکر تیار ہوا، لیکن بہرحال بصرہ دور تھا۔ یہ پورا لشکر تیار ہو کر آتے آتے ابھی نکلے ہی تھے کہ خبر آ گئی کہ کربلا میں حسین ابن علی شہید کر دیا گیا۔ تو بصرہ کے لوگ وہاں دور سے نکلے، وہ آئے، لیکن مدینے سے کوئی نہیں آیا اور مکے سے کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ مشکل کیا تھی؟ مشکل فقط یہ تھی کہ ساکت رہنا چاہتے تھے، سکوت میں سب کچھ دیکھ رہے، مجھے کوئی مشکل نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ آج فلسطین میں اتنا ظلم ہو، عراق میں اتنا ظلم ہو گیا، سیریا کو ویران کر کے رکھ دیا گیا۔ میں ویرانی کے بعد جا کے دیکھ کے آ چکا ہوں، اور آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ سیریا کو کس طرح ویران کر دیا گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے بیٹھے رہے کہ فلسطین سے ہمیں کیا لینا دینا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فلسطین میں تو اہل سنت رہتے ہیں، تو ہم کیوں بولیں؟ اتنے احمق لوگ۔ جبکہ امیر المومنین وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودی عورت کے پیر سے زنجیریں چھن جائیں اور کوئی افسوس سے مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، وہ امیر المومنین کا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ کتنا فرق ہوا، کتنا فرق۔ تو کربلا ظلم کے خلاف آواز کیسے بنتی ہے؟ ساکت لوگ تقریریں کرنے سے نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پہ لاکھ تقریریں کریں لیکن ظلم کے خلاف بولنے نہیں جائیں تو تقریریں کافی نہیں ہیں، یہ کافی نہیں ہے عزیزو۔ شعر پڑھنے سے، شعر کہنے سے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، کہے انسان، یہ بہت اچھا۔ میں نے کئی اشعار سنے یہیں پر متعدد شعراء سے، پڑھنے والوں سے، کہ کربلا کا وہ پہلو پیش کیا کہ کربلا ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف ہے آواز، اور ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن یہ قیامت تک آواز بن کے رہے گی، اسے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس آواز کو حسین ابن علی کے خون اور جناب زینب کی آواز کے ذریعے سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ لہذا ایک ایسی تحریک ہے جو کبھی رک ہی نہیں سکتی، یہ کبھی رک نہیں سکتی۔ جیسے آپ جب تالاب میں جا کے یوں پتھر ڈالیں تو تالاب سے ایک موج نکلتی ہے، کتنی موج نکلے گی؟ تھوڑی دور چلے گی، ہلکی سی موج، اور کنارے جا کے دم توڑ دے گی۔ سمندر سے اگر کوئی بڑی موج نکلے گی تو بڑی طوفان بنتے 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 وہ بھی کسی ساحل پہ جا کے دم توڑ دے گی، لیکن وہ موج جو حسین ابن علی کے خون سے نکلی ہے اور جس کو جناب زینب کی سواری ملی ہے، جناب زینب کے خطبوں کی سواری ملی ہے، وہ موج نہیں رک سکتی۔ وہ موج پانی کی سواری پہ نہیں آئی ہے، وہ جو سار اللہ، حسین ابن علی کے خون کو سار اللہ کہا گیا۔ سار اللہ یعنی اچھلتا ہوا خون، انقلاب کا خون، جس میں انقلاب ہو۔ صرف پوری کائنات میں دو خون کو سار اللہ کہا گیا۔ شہید تو بہت ہوئے نا، حابیل سے لے کر آج تک شہادت کی تاریخ بہت وسیع ہے، بہت طولانی ہے۔ پہلے ہی انسان کے بیٹے سے لے کر، حابیل سے لے کر آج تک شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کروڑوں انسان شہید کیے گئے حق پر،
جو مارے گئے ان کی بات نہیں کر رہے، لاکھوں کروڑوں انسان شہید کیے گئے، لیکن تمام شہیدوں میں صرف 2 خون کو کہا گیا ثار اللہ. آپ کے ذہنوں میں صرف ایک خون ہے، اور وہ کیا؟ حسین ابن علی کا خون. نہیں، ایک خون نہیں، اسی جملے میں دونوں خون بیان ہوا. کیا؟ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے اللہ کے خون اور اے اللہ کے خون کے بیٹے. سمجھے کیا ہوا؟ اس پوری تاریخ شہادت میں تمام انبیاء کی شہادت، ایک ایک دن میں انبیاء کی بہت سارے شہید کیے گئے، انبیاء کی شہادت، ائمہ کی شہادت اور تاریخ کی شہادت، تمام تاریخ شہادت میں فقط 2 خون ہے جس کو کہا گیا یہ ثار اللہ ہے، یہ اللہ کا خون ہے. ایک حسین ابن علی کا خون، ایک امیر المومنین کا خون، اور یہ دونوں خون سجدے کی حالت میں بہے، اللہ کے سجدے کی حالت میں. تو وہ جو سجدے کی حالت میں خون بہا ہے وہ تحریک بن گیا، وہ موج بن گیا، اور اس موج کو جناب زینب کے خطبوں کا سہارا مل گیا، جناب زینب کے خطبوں کی سواری مل گئی. تو یہ موج سمندر کے موجوں جیسی نہیں ہے کہ کسی ساحل پہ جا کے دم توڑ دے گی، بلکہ یہ وہ موج وہ ہے جو ساحل خود بناتی چلی جائے گی. ہاں اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے، موج کے سامنے کوئی رکاوٹ ڈالے تو وہ خود اپنے آپ کو محروم کر لے گا، لیکن موج نہیں رکے گی. آپ دیکھتے ہیں پانی کی روانی، جب پانی رواں ہوتا ہے تو ایک طرف اس کو روکا جائے تو دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف روکا جائے تو تیسری طرف جاتا ہے. آج حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے خون کی تحریک، اگر اسے ہم خالی اپنی رسمیں نبھا کے اور اس تحریک کا حصہ نہ بنے، صرف رسم نبھاتے رہیں اور اپنی رسموں کے ذریعے سے حسین ابن علی کے مومنٹ کو اگر روکنا چاہیں تو حسین ابن علی کی تحریک رکنے والی نہیں ہے. ہاں ہم محروم ضرور ہو جائیں گے، لیکن یہ تحریک یہاں نہ آ کر کے وہ جا کے نائجیریا میں نکلے گی، جا کے افریقہ میں نکلے گی، جا کے یورپ میں نکلے گی. یہ تحریک کہیں نہ کہیں موج بن کے اٹھے گی، اسے دبایا نہیں جا سکتا. آج سے 38 سال پہلے نائجیریا میں جہاں شیعہ نام ہی کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیعت بھی کیا چیز ہوتی ہے، آج صرف ایک انسان حسین ابن علی کی تحریک کا حصہ بن گیا. خدا اس کی حفاظت فرمائے. شیخ ابراہیم زکزاکی مجاہد، یہ کربلا کا جون اور رسول اللہ کا بلال، یہ ایک انسان حسین ابن علی کی تحریک کا حصہ بن گیا تو آج 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مکتب اہل بیت پہ رواں دواں کر دیا. ہمارے جیسے نہیں. ایک اور صلوات پڑھیں آپ ذرا. ایک انسان، اگر ایک انسان حسین ابن علی کی تحریک کا صحیح طرح سے حصہ بن جائے، دعا کریں اللہ توفیق دے، ہم مردہ لوگوں کو توفیق دے، ہم مردہ لوگوں کو کربلا کے ذریعے سے زندہ ہونے کی توفیق دے. ابھی تو ہمیں اسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی کل کہا بھی گیا کہ کھانا بعد میں کھا سکتے ہیں. مجلس ابھی یہ 4 بجے شروع ہوئی ہے، یعنی 1 بجے نماز تمام ہوتی ہے، 1:15 بجے سے لے کے 4 بجے تک کھانے کا ٹائم بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے کھانے کے لیے. آدمی کتنی دیر کھائے گا؟ یہ بہت زیادہ وقت ہے. لیکن نہیں، اس طرح تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس طرح حسین ابن علی کی تحریک مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی. ابراہیم زکزاکی بن جائیں گے، ان کے کروڑوں لوگ بن جائیں گے، ہم اپنی رسمیں نبھاتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ رسم قائم کی ہے کہ کھانا تو نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے، تو نماز ہوتی رہے ہم کھاتے رہیں گے، تو کھاتے رہیں اور کھائیں. اور ذرا بھی شرم بھی نہ آئے، معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا آج منظر نا، اس پر ذرا بھی شرم بھی نہ آئے. مولانا نے پوری مجلس پڑھ دیا آج آبا و اجداد کا دین. انبیاء کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ، قرآن میں 9 جگہوں پر یہ آیت آئی ہے، انبیاء کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھے جو کہتے تھے ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلیں گے، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانتے. 9 جگہوں پر یہ، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو. کھانا اچھی چیز ہے، لیکن نماز کے وقت میں آ کر اہتمام کرنا، نماز چھوڑنا، توجہ کریں، نماز چھوڑنا یہ ایک سنگل گناہ ہے.
لیکن نماز کے وقت میں کسی اور چیز کا اہتمام کرنا جس سے نماز کی توہین ہو رہی ہے، یہ علل اعلان بڑا گناہ ہے۔ تو خدا کے لیے حسین ابن علی کے نام پہ یہ نہ کریں، حسین ابن علی کے نام پہ یہ نہ کریں۔ کھلائیں، اچھی چیز ہے، ابھی اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، بتا یہ بات ہم کہہ دے رہے ہیں، اب کتنا مانے گا کون مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ جانے، کہ جب 7 محرم آ جائے تو 7 محرم سے تھوڑا کھانا اچھا نہ کریں، معمولی کھانے کھلائیں، کھانا کھلا کے اپنی شان و شوکت نہ بڑھائیں۔ اس شان و شوکت میں صرف ذلت ہے، کوئی شوکت نہیں۔ ممکن ہے کھانے والے کی نگاہ میں تھوڑا سا تعریف آ جائے، لیکن جو عزادار ہے اس کی نگاہوں میں ذلت ہے، یہ رسوائی ہے کہ 7 محرم سے حسین ابن علی کے بچے بھوکے پیاسے ہیں اور ہم اچھے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس بات کی؟ اگر اچھا کھانا کھلانا ہے تو دوسروں کو کھلا دیں، خود جو عزادار ہیں وہ معمولی کھانا کھائیں، دال روٹی کھا لیں، دال چاول کھا لیں، عزادار ہیں نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم عزادار نہیں ہیں تو پھر جو مرضی چاہے وہ کریں، لیکن عزادار ہیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ عزادار بھی ہوں اور اچھے کھانے بھی کھائیں۔ بہانہ نہیں کریں کہ نذر کھا رہے ہیں، یہ نذر وذر بہانہ ہے۔ آپ کو کھلانا اچھا کھانا تو دوسروں کو کھلا دیں، عزادار نہیں کھا سکتا۔ لہذا جس کی نوبت بعد میں ہے وہ کوشش کریں، مجھے معلوم ہے یہ سخت منزل ہے، اتنا جرأت کا قدم اٹھانا، یہ اتنا بڑا قدم نہیں ہے، اتنی جرأت بھی نہیں چاہیے، فقط اتنا چاہیے ہے کہ بجائے گوشت خرید کے لانے کے دال خرید کے لا کے دے دو، یہ پکا دو، ہے نا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے عزیزوں کہ تحریک حسین ابن علی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تحریک زینبی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جناب زینب تو ہمیں ثواب دینے کے لیے نہیں آئی تھی، معاف کیجیے کہ میں تھوڑا یہ بات سخت بات کہنے جا رہا ہوں چونکہ لازم ہے۔ جناب زینب کوفہ و شام آئی تھی اس لیے تاکہ ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کے بازار کا ہم کو ثواب مل جائے۔ خدا کی قسم ہمیں ایسا ثواب نہیں چاہیے جس کے لیے رسول اللہ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازار میں چلی جائیں، ایسا ثواب چاہیے آپ۔ ہمیں ثواب دینے کے لیے علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں بازار میں جائیں، نہیں، بازار میں اس لیے نہیں گئی تھی تاکہ ہم کو ثواب مل جائے، بازار میں اس لیے گئی تھیں کہ حسین ابن علی کے خون کو قیامت تک کے لیے تحریک بنا دیں، اس لیے گئی تھی۔ تو ثواب اگر لے لیا تو تحریک زینبی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتے، اور تحریک زینبی کا حصہ اگر نہیں بنیں گے تو خاموش تماشائی بن، دو ہی راستہ ہے، یا حسین ابن علی اور جناب زینب کی تحریک کا حصہ بن جائیں، یا پھر جب لوگ آئیں تو تماشا دیکھیں، کسی بھی چیز کا تماشا، کبھی دین کی پامالی کا تماشا، کبھی مسجدوں کی ویرانی کا تماشا، کبھی دین کی ویرانی کا تماشا، کبھی حق کی خاموشی کا تماشا، بہت سارے تماشے، تماشا دیکھنے والے بہت سارے تماشے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ساکت رہنے کی عادت کر لیں، ابھی پھر میں پلٹ گیا ہوں، یہیں پہ آخری ختم کرتا ہوں، فلم یغیر علیہ، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھے انسان اور اس پہ کوئی تبدیلی نہ آئے، بے قول ولا فعل، نہ زبان سے نہ عمل سے کوئی تبدیلی آئے، تو اس کا حق یہ ہوگا کہ وہ ظالم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو انسان خاموش رہنے کی عادت کر لے تو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے تماشے دیکھتا ہے، پھر بڑا تماشا دیکھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو انسان خاموش رہنے کی عادت سیکھ لے، وہ 1 مہینہ پہلے اگر جناب مسلم کے پیروں میں رسی باندھنا دیکھنا برداشت کر لیا ہے تو 1 مہینے بعد وہ جناب زینب کے سر کی چھنی ہوئی چادر بھی دیکھنے کا تماشا دیکھے، اس حد تک آگے بڑھ جائے۔ وقت لگتا ہے۔ جو انسان ایک چھوٹے سے دین کی پامالی دیکھ لیتا ہے، بعد میں بڑے بڑے دین پامال کیے جاتے ہیں، یہاں لوگ خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عادت کر چکا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ایک بات کی گئی اور یہاں سے وہ مجسمہ ہٹا دیا۔ خدا ہم سب کے انجام کو خیر کرے، یہ اہم چیز ہے، اچھی چیز ہے، بات کی جائے اور سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، عمل بھی کیا جائے، بات کر کے اس پہ عمل کیا جائے، خاموش نہیں رہا جائے۔ اور اگر حق بات کے خلاف کوئی بولے تو وہاں حق کا ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں، پوری دنیا
دنیا میں فساد اور ظلم کرنے والے، فساد پھیلانے والے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، 1-2% ہوتے بس۔ عام طور سے لوگ انسان فسادی نہیں ہوتے، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں۔ آپ کسی بھی مذہب میں جا کے دیکھیں، لوگ کھانا پینا، اپنا کام کرنا، دکان جانا، محنت کرنا، کھیتی کرنا، عام طور سے نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ چند سال پہلے میں امروہہ میں اشرا پڑھ رہا تھا، کئی سال اشرا پڑھا، تو وہاں پر ایک صاحب آتے تھے، پورے علاقے کے کمیونسٹ جو پارٹی ہے اس کے ہیڈ ہیں وہ، لیکن مجلس میں آیا کرتے تھے، ہندو تھے لیکن کمیونسٹ کے ہیڈ تھے۔ مجلس میں بڑی پابندی سے آتے تھے، اور پتہ نہیں میری مجلس ان کو کیوں اچھی زیادہ لگتی تھی، بہرحال وہ آتے تھے اور آگے بعد میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے، سوال بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، بہت ہی بنیادی سوال کیا، کہا کہ آپ لوگ کمیونسٹ کی حیثیت سے کیا کہ آپ لوگ کہتے اتنے سارے انبیاء آئے، انبیاء کی مشن یہ تھا کہ وہ عدل قائم کریں اور لوگوں کو تبدیل کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، تو اتنے سارے انبیاء آئے تو پوری دنیا میں کہاں عدل قائم ہے، پوری دنیا میں کہاں لوگ اصلاح ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کہاں اچھی حکومتیں ہیں؟ تو اس کا مطلب انبیاء ناکام رہے۔ ہاں، میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کو 3-4 بجے دن میں اس مشکل وقت میں سوالات کے مسئلے میں لا کے الجھایا جائے گا اور سخت باتیں سننی پڑیں گی، اور جو سخت باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں بیچارے دھیرے دھیرے ابھی کم بھی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ نہیں، وہ میرے لیے بالکل اہم نہیں ہے۔ 2 لوگ اگر صحیح بات سمجھ لیں تو ہزاروں لوگوں کے نہ سمجھنے سے بہتر ہے۔ یہ اصل میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو بڑا بنیادی سوال انہوں نے کیا کہ اس کا مطلب اتنے سارے 1,24,000 انبیاء، بڑے نالج بھی بہت زیادہ رکھتے تھے، اتنے سارے انبیاء آئے، رسول اللہ آئے، اتنے سارے نبی آئے، بڑے احترام سے نام لے رہے تھے، اتنے سارے ائمہ آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے لوگ ناکام رہے؟ میں نے کہا نہیں، ناکام نہیں رہے۔ میں نے یہ نہیں کہ زبردستی جواب دیا، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نہ سنیے کہ میرا جواب نہ مانے گا، میں کوئی زبردستی بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ناکام نہیں رہے، چونکہ انبیاء کا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا۔ توجہ کریں، انبیاء کا مقصد حکومت نہیں ہے، انبیاء کا مقصد ہے انسانوں کی اصلاح، انسانوں کو اچھا انسان بنانا، یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ چاہے وہ نبیوں کو مانے یا نہ مانے، لیکن اچھے انسان بن جائیں۔ نبی یہ نہیں کہتے حتماً تم ہم کو مانو، وہ درجہ بلند ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کوئی مانے گا درجہ بلند ہو جائے گا، لیکن پہلی دعوت یہ ہوتی کہ تم پہلے اچھے انسان بنو۔ تو آج آپ پوری دنیا پہ نگاہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں دنیا کے اکثر لوگ 95% لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، عزت سے آگے کام کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، برا کیا کر رہے ہیں؟ بیچ میں اگر ایک آدھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شرمندہ بھی ہوتے، چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، شرمندہ ہوتے ہیں، آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ کبھی کبھی شیطان زیادہ بہکا دیتا ہے، تھوڑا اور زیادہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو عام طور سے پوری دنیا میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، وہ عام طور سے اچھا ہی چاہتے ہیں، عام طور سے برائی نہیں چاہتے، عام طور سے برائی میں لہراتے بھی نہیں۔ ان کا 24 گھنٹہ عام طور سے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو بہترین مقامات دے دیے جائیں گے، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے جو پیکج دیا گیا اس پورے پیکج کو نہیں لیا تو بہرحال وہ درجات نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ بھی اس کا مطلب نہیں کہ جو بھی ہماری بات نہیں مانے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تبھی ذاکروں نے یہاں تک ڈال رکھا ہے کہ جو فرش ادا پہ نہیں آئے سب جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں یہ ہے کہ جس انسان تک حق پیش کیا جائے اور جو جتنا حق کو قبول کرتا چلا جائے وہ اتنا فطری طور پہ مسلمان ہے۔ فطری، دیکھیں 2 مسلمان ہیں، ایک خاندانی مسلمان ہے، ایک فطری مسلمان ہے۔ جو انسان جتنا حق قبول کر لے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن فطری طور پہ مسلمان ہے، وہ انجام بھی اسی لحاظ سے ہوگا۔ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا لے کے آیا ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنا حق کے مطابق آیا ہے، حق کے مطابق کتنا آیا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ کے مطابق تھے یا نہیں، میرے اللہ کے مطابق تھے نہیں، تو اللہ کہیں گے کچھ لوگ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، تو قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن میزان جو ہوگا وہ حق ہوگا، میزان حق ہوگا کہ حق پر کون کتنا رہا، کون کتنا آمادہ رہا۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں ایمیزون کے جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، جن تک حق پہنچے ہی نہیں، تو ان کو یہ نہیں جہنم میں جاؤ یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے کی کتنی آمادگی رکھی تھی،
کہ اگر حق پہنچ جاتا تو قبول کرتے یا نہ کرتے. یہ معیار یہ ہے، توجہ کریں، یہ اہم مسئلہ ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ بیٹا فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد. فقط ایک چیز فائدہ پہنچائے کہ انسان روح سلیم کے ساتھ آئے. اور علماء نے اس کی تفسیر پر روح سلیم یعنی یہ کہ جو بھی حق پیش کیا جائے اسے قبول کر لے. یہ نہیں کہ نہیں میرے ماں باپ یہ کہتے آئے ہیں، آبا و اجداد یہ کرتے ہیں، یہ تو بدل ہی نہیں سکتا. کیسے بدلے گا؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت میں کھانا نہ ہو؟ نہیں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، نماز کے وقت میں کھانا کھا کے رہیں گے. اس کا مطلب کہ لاکھ مجلسیں سن لے لیکن حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ذاکر تو آپ کو کھلا کے بھی جنت میں بھیج دے گا، لیکن قرآن کہے گا حق کتنا قبول کیا تھا. توجہ کیا آپ نے؟ اور شہید مطہری نے بہت لمبی 30-35 صفحے میں یہ بحث کی. ان کی بہت ہی عظیم کتاب ہے ڈیوائن عدل الہی کر کے، ڈیوائن جسٹس. اس میں سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں تفصیلی بحث کی ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا کہ معیار یہ ہے کہ کون انسان کتنا حق قبول کرتا ہے اور کون انسان کتنا حق قبول کرنے کی صلاحیت ایجاد کرتا ہے. یہ اور وہاں پہ نمونہ بھی پیش کیا. ڈیکارٹ ایک بہت بڑا فیلسوف گزرا ہے فرانس کا، کئی سو سال پرانا، میرے خیال سے 400 سال سے زیادہ ہو گیا. ڈیکارٹ بڑا فلسفی، اس نے آ کر پورے دنیا کے بہت سارے نظریات بدل دیے اور بہت ساری چیزیں، اور دنیا کی پیش رفت میں بہت زیادہ اس کا وہ اثر ہے. اس کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا کہ ابھی جو میرے سامنے مذہب ہے، یہ نمونے کے طور پہ شہید مطہری نے پیش کیا، ابھی جو میرے سامنے مذہب ہے اس میں عیسائی مذہب ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن کیا پتہ دنیا میں اس سے بھی اچھا مذہب ہو. یہ سوچ بہت اچھی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب چونکہ اس زمانے میں لوگ سفر نہیں کرتے تھے، آج سے اتنے 100 سال پہلے کہاں سفر کرتے تھے، کہاں آتے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ نام سنا تھا فلاں ملک ہے، ہند ہے، ایران ہے، یہ ہے، وہ ہے. اتفاق سے اس نے نام بھی جو لیا ہے نمونے کے طور پر یہ کہ کیا پتا شاید ایران میں اس سے بھی اچھا مذہب ہو. یہ ڈیکارٹ جیسا فلسفی کا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اپنی روح کو اس نے آمادہ کر رکھا ہے کہ ہمیں عیسائیت سے بھی اچھا مذہب ملے گا تو اسے ہم قبول کر لیں گے. یہ اچھی بات ہے. یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے. اور اگر یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو حسین ابن علی بھی خطبہ دیتے رہے لیکن حق قبول نہیں ہوگا. اور بعد میں امام آخر میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے اس لیے تم پر حق کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو حسین حق ہیں، حسین ابن علی حق ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق ہے، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اور اگر علی کے لیے فرمایا تو یہ فقط امام علی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے بعد کے لیے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں. یعنی میرے بعد اگر تمہیں حق چاہیے تو علی کے پاس جانا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت پہ حق ختم ہو جائے گا. نہیں، امام علی کے بعد یہی مسئلہ امام حسن کا ہے کہ حسن حق کے ساتھ، حق حسن کے ساتھ، حسین حق کے ساتھ، حق حسین کے ساتھ، ہے نا. یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی ہے. امام حق کے ساتھ، حق امام کے ساتھ. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ انسان میں کتنا حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. کوئی انسان کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی تقریریں کر لے، عشروں پہ عشرے پڑھ ڈالے، لیکن اگر حق کو، میں آپ کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اپنی مثال دوں، عشرے پہ عشرے پڑھ ڈالے لیکن اس کے سامنے حق پیش کیا جائے اور حق قبول نہ کر سکے تو والوزن یومئذ الحق، وہاں قیامت کے میزان میں گر جائے گا. جو وہاں میزان حق ہوگا، وہاں میزان ہمارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے نہیں ہوں گے، ہم جو بھی پیش کریں وہ نہیں چلے گا، ذاکروں کی چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں قرآن کا قانون ہوگا. قرآن کا قانون ہے کہ والوزن یومئذ الحق. حق سے کتنے ملتی جلتی چیزیں لے کر آئے. تمہاری دین، تمہاری زندگی، تمہاری سوچ، تمہاری آئیڈیالوجی، تمہاری فکر، تمہارا رہن سہن حق کے ساتھ کتنا تھا. اگر یہ ہے تو آؤ، استقبال ہے تمہارا. معاف کیجیے، پھر آج اتنی دیر ہو گئی، وہ مسئلہ ابھی اور باقی رہ گیا ہے، وقت تمام ہو گیا ہے. فقط میں ایک جملہ کہہ کے ایک نمونہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں عزیزو، کہ یوں نہیں تھا کہ حسین ابن علی کے قتل کرنے والے زیادہ ہو گئے تھے، بلکہ مشکل یہ تھی کہ حسین ابن علی کی قتل کی تیاری پر خاموش رہنے والے زیادہ ہو گئے. مشکل یہ، یوں نہیں کہ آج دین کو تباہ کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، دین کو اخباریت اور نصیریت میں بدلنے والے زیادہ ہو گئے. نا، یوں نہیں ہے، ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں.
مشکل یہ ہے کہ ایسے حالت میں خاموش رہنے والے لوگ زیادہ ہو. یوں نہیں تھا کہ امیر المومنین کا حق لینے والے بہت طاقتور ہو گئے تھے، یوں نہیں تھا، بلکہ مشکل مدینے کی یہ تھی کہ اس حالت پر امیر المومنین کی تنہائی پر خاموش رہنے والے لوگ زیادہ ہو گئے. مشکل خاموش رہنے والے تھے. یہ چکی کے نیچے کا پارٹ، یہ جو خاموش پارٹ ہے چکی کا، وہ اتنا ہی رول ادا کر رہا ہے جتنا اوپر کا پارٹ رول ادا کر رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہ جو 2-4 لوگ آگے جرم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، فسق و فجور پھیلاتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا وہ نیچے جو خاموش بیٹھے. ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم تو حدیث کیا لینا دینا ہے. اللہ اکبر. اسی چہرے کو آ کر زینب بنت علی نے پہچنوا دیا کہ نہیں، تم خاموش لوگ مجرم ہو، تم خاموش لوگ حسین ابن علی کے قاتل ہو. کیوں خاموش تھے؟ کیوں حق کا ساتھ نہیں دی؟ کیوں حق پر نہیں آئے؟ ایک ہی ساتھ میں 2 ملکوں میں انقلاب شروع ہوا، ایک ہی ساتھ 2 عظیم سید کے ذریعے سے، 2 عظیم فقیہ کے ذریعے سے، 2 عظیم مجتہد کے ذریعے سے، 2 باتقوی اور بابصیرت مجتہد کے ذریعے سے ایک ہی ساتھ 2 ملکوں میں انقلاب شروع ہوا. لیکن ایک ملک میں ساتھ دے دیا تو آج وہاں حکومت قائم ہو گئی. یعنی ایران میں عوام نے ساتھ دے دیا تو وہاں الہی حکومت قائم ہو گئی. عراق میں عوام نے ساتھ نہیں دیا تو شہید باقر الصدر کو شہید کر دیا گیا. اس طرح شہید کیا گیا کہ 30-35 سالوں تک ان کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہو پایا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ صدام بہت طاقتور تھا، اس لیے کہ لوگ خاموش تھے. اس لیے کہ 65% عراق کی آبادی خاموش تھی، ان کو سکوت کی عادت ہو گئی تھی. مشکل یہ تھی. تو یہ مشکل کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے عزیزو. اس مشکل سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ آپ یزید کبھی نہیں بنیں گے، آپ یزید جیسے ظالم کبھی نہیں بنیں گے. لیکن یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ اب ہر آدمی بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن ہاں، اس بات کا خطرہ ضرور ہے کہ مدینے والوں کی طرح اور مکے والوں کی طرح اور کوفے والوں کی طرح خاموش نہ رہ جائیں. جب حق بات کہی جائے تو خاموش نہ رہ جائیں، جب ظلم ہو تو خاموش نہ رہ جائیں، جب دین کی پامالی ہو تو خاموش نہ رہ جائیں. اس بات کا خطرہ ہر جگہ ہے. لہذا یہ بات اگر جناب زینب کا ذکر ہو تو یہ بات بار بار بیان ہونا چاہیے. اگر نہیں بیان ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ممبر کی کمی ہے. یہ خاموش لوگوں کو ظلم کے مقابل میں آواز بنایا جائے. کربلا کا پیغام یہ، مجلس بھی ہماری یہی ہے، موضوع بھی ہمارا یہی. خاموش لوگ صرف حسین ابن علی کا نام نہیں لیں، بلکہ کربلا ظلم کے خلاف آواز بن جائے. ظلم کے خلاف آواز. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. آج 15 اگست ہے، لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا جب ظالموں سے آزاد ہو جائے. زمین تو ہماری آزاد ہو چکی ہے، اچھی بات ہے، زمین آزاد ہو گئی. انگریزوں سے زمین آزاد ہو گئی، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ظالموں سے بھی آزاد ہوئی. جب تک ظلم سے زمین آزاد نہ ہو اس وقت یہ زمین، اصل جشن اس وقت ہوگا، ہے نا. اور جو کچھ ہنگامے ہو رہے ہیں وہ واقعاً ناقابل برداشت ہے. عزاداری کی توہین ہو رہی ہو. انسان کے صبر کا ایک پیمانہ ہوا کرتا ہے. حسین ابن علی کے نام پر اسی ہندوستان میں کروڑوں لوگ ہیں اپنی جان دینے کے لیے، شیعہ سنی حتیٰ غیر مسلمان بھی ہیں. تو یہ بات اچھی طرح پولیس بھی سمجھ لے، یہ بات آج کے ظالم حاکم بھی سمجھ لیں، سب سمجھ لیں کہ عزاداری کی توہین برداشت نہیں کی جائے کسی بھی کونے پر، ہے نا. اور بہرحال عزاداری ہے ہی ظلم کے خلاف آواز. آج 5 محرم ہو گئی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ آج صبح سے جناب علی اصغر کا مصائب سن رہے ہیں. چونکہ یہاں کی یہ رسم ہے کہ 5 محرم کو حسین ابن علی کے 6 مہینے کے بچے کے مصائب پڑھا جاتا ہے. لیکن میں یہ رسم توڑ رہا ہوں، اس لیے توڑ رہا ہوں کہ بعض رسمیں توڑنے کی آپ بھی جرأت کریں. کیوں توڑ رہا ہوں؟ یوں ہی بلا وجہ نہیں توڑ رہا ہوں، اس لیے توڑ رہا ہوں کہ جناب علی اصغر آخری شہید ہیں، یعنی امام حسین کے پہلے کے شہید. اس کے پہلے اور بہت سارے لوگ شہید.
ہم یہ نہیں کریں گے آپ لوگ بھی یہ کریں نا، آپ اپنا کریں، مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کس تاریخ میں کس کی شہادت پڑھی جائے، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے نا. آپ اور مجلسیں کریں، 5 محرم کو 6 مہینے کے بچے کے مصائب پڑھیں، لیکن میں اس لیے توڑ رہا ہوں کہ میں 9 محرم کو انشاءاللہ پڑھوں گا اس 6 مہینے کے بچے کے مصائب. آج میں اس کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے. اب بعض لوگ اس کو کرتے ہیں، دوسری شکلیں دینا چاہتے ہیں، لیکن سارے معتبر مقاتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نے ہر ایک کو تو میدان سے جانے سے روکا، کل میں نے نمونہ بھی پیش کیا، لیکن اپنے جوان بیٹے سے امام نے خود ہی کہا کہ تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو. کل میں نے کئی نمونہ پیش کیا تھا نا. جون کو کہا جاؤ، نافع ابن ہلال سے کہا کہ جاؤ، تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے کہا کہ جاؤ. مسلم بن اوسجا کے بچوں، مسلم بن عقیل کے بچوں سے کہا کہ بیٹا نہیں قربانی دو، تمہاری قربانی ہو چکی ہے، جاؤ. کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، تاکہ اگر کوئی کہے کہ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے تو کہہ دینا میں ان کی جان بچانے کے لیے آیا تھا. جاؤ جاؤ، سب کو بھیجا. حتیٰ ابوالفضل عباس سے کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مقتل میں بھیجوں. ایک ہی بار نہیں کہا. شب عاشور میں بھی ابوالفضل عباس بھی مخاطب تھے، یہ پتہ ہے آپ کو. جب امام نے کہا کہ سب چلے جاؤ تو وہاں پہ فقط اصحاب نہیں تھے، وہاں پہ حتیٰ ابوالفضل عباس بھی مخاطب تھے، کیونکہ امام کے کہنے کے بعد سب سے پہلے جو ذات کھڑی ہوئی ہے وہ ابوالفضل عباس کی ذات کھڑی ہوئی ہے. موقع میں آپ کو کہاں چھوڑ کے جا سکتا، آقا آپ کو کیسے چھوڑا جا سکتا. تو ابوالفضل عباس کا کھڑا ہونا یہ بتاتا ہے کہ حسین کی نگاہیں عباس پر بھی ہیں کہ عباس تم بھی جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ صرف میرا خون چاہتے ہیں. اور عاشور کے دن ایک ایک سے کہتے رہے، روکتے رہے، اگر جانے کے لیے نہیں کہا تو روکتے رہے، مقتل میں جانے سے روکتے رہے، قاسم کو روکتے رہے، اپنے بھتیجے کو روکتے رہے، اور محمد کو روکتے رہے، لیکن صرف اور صرف اپنے جوان بیٹے سے کہا تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو. یہ سارے معتبر مقتل میں لکھا ہوا ہے، میرے لال آگے بڑھو. میں پچھلے سالوں میں کوئی مجھے گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کہیں پونے سے کہاں سے آ رہا تھا بامبے کی طرف، تو کسی نے نوحہ لگایا اور یہی نوحہ تھا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ یعنی ایسے نوحے بھی پہلے کہے جاتے تھے. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈیں آپ کو مل جائے گا. نوحے کا عنوان ہی تقدم ولدی، اے میرے لال جنگ کا سارا معرکہ تیار ہے، اے میرے لال آگے بڑھو، میرے علی اکبر آگے بڑھو. اور علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت کر رہے ہیں حسین ابن علی. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ علی اکبر فقط بیٹے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کی شبیہ بھی ہیں. یہ مشکل ہے حسین ابن علی. اچھا اس کے ایک جملہ پہلے اور کہہ دوں کہ میدان کربلا میں سب کو تو حسین نے روکا، امیر المومنین کے بیٹوں کو روکا، خود اپنے بابا کے بیٹوں کو روکا، 7 بیٹے ہیں سب کو روکا، اپنے بہن کے بیٹوں کو روکا، اپنے بھائی کے بیٹوں کو روکا، اپنے کزنز کے بیٹوں کو روکا، اصحاب کو روکا، انصار کو روکا، لیکن اپنے جوان بیٹے کو آگے جانے کہا کیونکہ بیٹا خود جا سکتا تھا. لیکن 6 مہینے کا بچہ جو خود نہیں جا سکتا تھا اسے خود اپنی آغوش میں لے کے مقتل میں پہنچ گئے کہ یہ میری قربانی ہے جو اللہ کی راہ میں حاضر. اپنی قربانی حسین نہیں روکیں گے، نہ اپنے جوان بیٹے کو، نہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو. تو جب یہ جوان بیٹا تیار ہو گیا، حسین نے اپنے ہاتھوں ہی سے تیار کیا، خود آمادہ کیا، خود آراستہ کیا، پٹکا باندھا، سر پہ امامہ رکھا، ردا ڈالی، اور اب جو سر سے پیر تک دیکھا تو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ کی تصویر نظر آئی. اور یہاں پر حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا آسمان کی طرف اور آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے. تو بس کافی ہے حسین کے لیے، اور حسین کو کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، عمر سعد کا لشکر دیکھے نہ دیکھے، حتیٰ میری بہن دیکھے نہ دیکھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اے میرے اللہ تو گواہ رہے، تو دیکھ رہا ہے نا کہ فقط برز الیہم اشبہ الناس
خلقن و خلقن و منطقن برسولک. اب وہ جا رہا ہے اس لشکر کی طرف، دشمنوں کی طرف، کہ جو خلقت میں ہے اور اخلاق میں. اخلاق تو ہمیں سمجھ میں آیا لیکن ابھی تک خلقت کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. ہم جیسا طالب علم نہیں سمجھ پایا کہ علی اکبر خلقت میں رسول اللہ کی شبیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو حسین ہی جانتے ہیں کہ علی اکبر حسین کی نگاہوں میں کیا تھے. وہ منطقن برسولک، اور بولنے میں رسول اللہ جیسے ہیں، چلنے میں رسول اللہ جیسے ہیں. یعنی جب علی اکبر بولنے لگتے تھے تو حسین ابن علی کو رسول اللہ کا بولنا یاد آنے لگتا تھا. یہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے آپ؟ یہ جملے آپ سنتے ہیں عزیزو لیکن نہیں سمجھتے. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ میرا اپنا مصائب نہیں ہے، رہبر انقلاب نے کبھی یہ مصائب پڑھا تھا، وہی میں دہرا دے رہا ہوں. چند کلموں شاید الفاظ کی تبدیلی، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 6 سال کی عمر تھی امام حسین السلام کی. 6 سال کی. امام حسن السلام 7 سال کے تھے جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی. ہم آپ نہیں سمجھتے عزیزو، لیکن رسول اللہ کی جدائی کا احساس 6-7 برس کے بچوں کو، رسول اللہ سے ان بچوں کو اتنا انس تھا، اتنی محبت تھی. اور جواب میں بچوں کو بھی اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ فاطمہ اور علی جیسے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی یہ بچے رسول اللہ ہی کے پاس زیادہ نظر آتے تھے. رسول اللہ بھی ہر موقع دیکھ کر بچوں کے پاس آ جایا کرتے تھے. اول صبح رسول اللہ اور جناب زہرا کے دروازے پہ چلے جاتے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے. جن بچوں کے علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ہوں، لیکن یہ نانا اور نواسوں میں عجب عشق تھا، عجب محبت تھی، عجب انس تھا. کس طرح رسول اللہ اٹھاتے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی زانوں پہ بٹھائے رہتے تھے. اصحاب آ کے بیٹھے رہتے تھے، رسول اللہ اپنے زانوں پہ بٹھا کے خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، منبر چھوڑ رہے ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں. یہ انس عزیزو. اور اتنی مانوس ذات اگر بچپن میں چھوٹ جائے تو اس کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا. میں بہت لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا لیکن اس چیز کو آپ سمجھ لیں عزیزو. کوئی بہت ہی مانوس ذات جس سے بہت زیادہ انس ہو جائے، اگر بچپن میں وہ چھوٹ جائے تو وہ تڑپ ہمیشہ باقی رہتی ہے. 6 مہینے 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی ذات سے محروم ہو گئے بچے تو رسول اللہ کی یاد تڑپاتی رہی، رسول اللہ کی یاد آتی رہی. ہر منزل میں رسول اللہ کا چہرہ یاد آتا رہا. مسجد میں جاتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے، منبر پر نگاہ پڑتی تھی رسول اللہ یاد آتے تھے، دروازے کو دیکھتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے رسول اللہ یاد آتے تھے. رسول اللہ کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی. لیکن جب بڑے ہوئے، جب جوان ہوئے، جب اور بڑے ہوئے، اللہ نے بیٹا دیا، ایک ایسا بیٹا کہ جو بچپن ہی میں رسول اللہ جیسا لگتا تھا، لیکن جب یہ نکھرنے لگا، جب اس کے خد و خال اور نکھلنے لگے، جب یہ جوان ہونے لگا تو رسول اللہ کی وہ شباہت بڑھتی چلی گئی. اور وہ بچپن کی جو تڑپ تھی حسین ابن علی کی، وہ علی اکبر میں دیکھنے لگے. بچپن میں جو رسول اللہ چھوٹ گئے تھے، وہ انس، وہ محبت، وہ پیار، اب حسین ابن علی علی اکبر کی جوانی میں وہ سب کچھ دیکھنے لگے. یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ وَلَمَّ اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اے میرے اللہ، جب بھی مجھے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو آگے دیکھتا تھا. یعنی یہ کہ رات میں سوتے سوتے اگر حسین ابن علی کو رسول اللہ کی یاد آئی اور رسول اللہ کا عشق بڑھا اور تڑپ بڑھی، اور علی اکبر اگر کسی حجرے میں سو رہے ہوتے تھے تو حسین جا کر دیر تک علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کے چہرے میں رسول اللہ نظر آتے تھے. وہ تڑپ تھی. اس لیے جب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے تو پیچھے پیچھے چل پڑے. اب ہمارے بعض بزرگوں کا جملہ ہے، نہیں معلوم یہ جوان بیٹے کی محبت تھی یا رسول اللہ کی شبیہ کا احترام تھا، اور پیچھے پیچھے چلے بھی گئے. علی اکبر جنگ میں گئے، دیر تک جنگ کی. میدان کربلا میں حسین ابن علی کے سوا کسی نے ایسی جنگ نہیں کی جیسی علی اکبر نے جنگ کی، چونکہ ابوالفضل عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہیں مل پایا. لہذا علی اکبر نے بہت دیر تک جنگ کی. لیکن علی اکبر کو بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ پوری زندگی میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا رہا. میرے بابا نے صرف ایک باپ کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، میرے بابا کی نگاہیں کیا تھی.
میرے بابا کے چہرے کے تاثرات کیا تھے، آخر میں جاتے جاتے میرے بابا نے مجھے کن نگاہوں سے رخصت کیا ہے۔ لہٰذا میدان جنگ میں ہر ایک تو صرف جنگ کرتا تھا، لیکن علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے تھے کہ میرا بابا مجھے کس طرح دیکھ رہا ہے، میرے بابا کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے جنگ کرتے کرتے جب دشمن کو بہت پیچھے کھدیڑ دیا تو ایک مرتبہ علی اکبر پیچھے پلٹنے لگے۔ پیچھے پلٹ کے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو بہانہ تھا کہ اے میرے بابا پیاس سے زبان سوکھی جا رہی ہے، کیا کوئی ایک کڑیل جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے 3 دن کی تشنگی میں پانی مانگا کرتا ہے؟ نہیں، علی اکبر پانی مانگنے نہیں آئے تھے، پانی تو فقط ایک بہانہ تھا۔ علی اکبر اس لیے آئے تھے، اے میرے بابا جن نگاہوں سے مجھے آپ نے رخصت کیا ہے میں واپس پلٹ آیا ہوں، ایک مرتبہ مجھے اور دیکھ لے، ایک مرتبہ مجھے اس طرح اور رخصت کر دے۔ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، بیٹے کو رخصت کر دیا، پھر علی اکبر میدان میں گئے، پھر جنگ کرتے رہے، لیکن اب اس طرح مڑ کے دیکھ رہے، بابا اب میں واپس نہ آؤں گا۔ جنگ کرتے کرتے جب بہت زخمی ہوئے، سینے میں برچھی کا پھل لگا، گھوڑے سے زمین پہ گرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی یہ احساس ہوا کہ کسی طرح خود کو حسین ابن علی کے پاس پہنچا دوں۔ اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال لیا اور گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کر دیا، گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف۔ یہ معتبر مقاتل کے جملے ہیں، فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا۔ علی اکبر نے اتنا دشمنوں کو مارا تھا، ان کے دلوں میں اتنا کینہ تھا کہ جب گھوڑے کو خیمے کی طرف کیا، انہوں نے نیزے مار مار کے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور گھوڑا لشکر کی طرف جانے لگا۔ اور جب لشکر کی طرف بڑھا ہے تو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، علی اکبر کی پشت پہ تلواریں مارتا جا رہا تھا، پشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے جا رہے تھے، علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن حسین تک نہ پہنچ پائے۔ جب گھوڑے سے زمین پہ گرے، بوڑھا باپ سرہانے پہنچا، میں سارا مصائب نہیں پڑھوں گا جو، لیکن جب بوڑھا باپ سرہانے پہنچا تو مقتل یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین گھٹنوں کو ٹیک کر علی اکبر کے قریب بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے بچپن میں رسول اللہ کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے۔ الا دنیا بعد کے لفا، اے میرے لال تیرے بعد حسین زندہ رہ کے کیا کرے۔